ایک زمانے کی بات ہے، ایک ایسے جنگل میں جسے روشن وادی کہا جاتا تھا، وہاں ایک خوبصورت جھیل کے کنارے 3 پریاں رہتی تھیں۔ یہ تینوں صرف خوبصورت ہی نہیں تھیں، بلکہ ہر ایک کے پاس ایک خاص تحفہ تھا جو اس نے کائنات سے حاصل کیا تھا۔ یہ تینوں دراصل ایک ہی روشنی کے 3 حصے تھے جو الگ الگ روپ میں دنیا کو سنوارنے نکلی تھیں۔ پہلی پری کا نام عقل بانو تھا، جس کے بال چاندی کی طرح چمکدار اور آنکھیں گہرے سمندر جیسی تھیں۔ عقل بانو کے پاس عقل و دانش کا خزانہ تھا، وہ ہر مسئلے کو اپنی سمجھ بوجھ اور ٹھنڈے دماغ سے حل کرتی تھی۔ اس کی طاقت اس کے مشوروں میں تھی جو ہمیشہ سچائی اور دور اندیشی پر مبنی ہوتے تھے۔ اس کا پنکھ ایک کتاب کی طرح تھا جس پر تمام دنیا کا علم درج تھا۔ دوسری پری تھی ہمت بیگم، جس کا لباس آگ کے شعلوں کی طرح سرخ اور پنکھ لوہے کی طرح مضبوط تھے۔ ہمت بیگم کے پاس بے خوف بہادری کا جوہر تھا۔ وہ کبھی کسی خطرے سے نہیں گھبراتی تھی اور ہمیشہ کمزوروں کے حق کے لیے سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑی رہتی تھی۔ جب بھی کوئی آفت آتی، اس کا دل سب سے پہلے للکارتا تھا۔ اس کی توانائی ایک دہکتی ہوئی تلوار کی طرح تھی جو تاریکی کو کاٹ ڈالتی تھی۔ تیسری اور سب سے نرم دل پری تھی محبت شہزادی۔ اس کے پنکھ ریشم کی طرح نرم اور گلاب کی پنکھڑیوں جیسے نازک تھے۔ محبت شہزادی کے پاس خالص اور بے لوث محبت کا جادو تھا۔ وہ اپنے لمس سے ہر زخم کو بھر دیتی تھی اور اپنی مسکراہٹ سے سب کے دلوں میں سکون بھر دیتی تھی۔ جہاں عقل کا علم ختم ہوتا اور ہمت کی طاقت جواب دے جاتی، وہاں محبت شہزادی کا نرم دل اور شفقت کام آتا۔ اس کا جادو سب سے طاقتور تھا کیونکہ یہ دلوں کو جوڑتا تھا۔ روشن وادی میں سب کچھ اچھا چل رہا تھا جب ایک رات ایک بدصورت اور طاقتور جادوگرنی کالا دل نے وادی پر حملہ کر دیا۔ وہ چاہتی تھی کہ وادی کی روشنی اور جھیل کا پانی ہمیشہ کے لیے خشک ہو جائے تاکہ دنیا میں صرف تاریکی اور نفرت باقی رہے۔ جادوگرنی کالا دل نے آتے ہی وادی پر شک کے کانٹے اور غصے کی دھند پھیلا دی۔ سب سے پہلے اس نے عقل بانو کو چیلنج کیا۔ کالا دل نے عقل بانو سے کہا، اے عقل کی مالک، اگر تم اتنی ہی ہوشیار ہو تو مجھے یہ بتاؤ کہ تم ان کانٹوں کے بیچ رہ کر بھی جھیل کا پانی کیسے پیو گی؟ عقل بانو نے ایک لمحے کے لیے سوچا۔ اگر وہ کانٹوں کو ہاتھ لگاتی تو زخمی ہو جاتی، اور اگر وہ پیچھے ہٹتی تو ہار جاتی۔ عقل بانو نے اپنے علم کو استعمال کیا اور اپنے پنکھ سے ایک چھوٹی سی نہر کھود دی، جس سے پانی کانٹوں کے اوپر سے ہوتا ہوا ایک کنارے تک پہنچ گیا۔ اس نے پانی پی لیا اور جیت گئی۔ کالا دل غصے میں لال ہو گئی۔ پھر کالا دل نے ہمت بیگم کو للکارا اور جھیل کے چاروں طرف خوف کی زنجیریں ڈال دیں۔ ہمت والی، ان زنجیروں کو توڑ کر دکھاؤ جو تمہارے دل میں میرے خوف کو قید کر دیں گی۔ ہمت بیگم نے زور لگایا، لیکن زنجیریں کالا دل کے خوف سے بنی تھیں جو چھونے سے ہی کمزور کر دیتی تھیں۔ لیکن ہمت بیگم نے آنکھیں بند کیں اور اپنے اندر کی روشنی پر بھروسہ کیا۔ اس نے اپنی پوری توانائی کو اپنی آواز میں جمع کیا اور ایک بہادری کا نعرہ لگایا۔ نعرہ سنتے ہی زنجیریں غائب ہو گئیں، کیونکہ اصلی بہادری خوف کو تسلیم نہیں کرتی۔ ہمت بیگم بھی کامیاب ہو گئی۔ اب کالا دل نے آخری وار کیا اور محبت شہزادی کے سامنے ایک نفرت کا آئینہ رکھ دیا۔ اے محبت کی شہزادی، اس آئینے میں دیکھو، تمہیں اس میں اپنے آپ سے نفرت نظر آئے گی اور تم ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاؤ گی۔ محبت شہزادی خوفزدہ نہیں ہوئی۔ وہ جانتی تھی کہ کالا دل کا سب سے بڑا ہتھیار نفرت ہے۔ شہزادی نے گہری سانس لی اور آئینے میں دیکھا۔ اس نے اس میں اپنا چہرہ نظر آیا، لیکن اس نے اس سے نفرت سے نہیں بلکہ ہمدردی سے دیکھا۔ اس نے کالا دل کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور نرمی سے کہا، کالا دل، تم جو نفرت پھیلاتی ہو وہ صرف اس لیے کہ تمہیں کبھی محبت نہیں ملی۔ یہ سن کر کالا دل کا جادو ٹوٹ گیا۔ اس کے دل کی تاریکی ہلنے لگی۔ محبت شہزادی نے آگے بڑھ کر کالا دل کے سر پر اپنا نرم ہاتھ رکھا۔ اس لمحے کالا دل کا سخت دل پگھل گیا اور اس نے رونا شروع کر دیا۔ اس کی آنکھوں سے نکلے آنسوؤں نے غصے کی دھند اور شک کے کانٹوں کو دھو دیا۔ اس طرح تینوں پریوں نے مل کر کالا دل کو شکست دی۔ عقل بانو نے درست حکمت عملی سے راستہ نکالا، ہمت بیگم نے ہار نہ ماننے کی طاقت سے خوف کو بھگایا، اور محبت شہزادی نے نفرت کو بھی پیار سے جیت لیا۔ کالا دل کا جادو ختم ہوا اور وہ ایک چھوٹی سی افسردہ پری میں بدل گئی، جسے محبت شہزادی نے اپنے ساتھ رہ کر پیار اور شفقت سکھایا۔ روشن وادی میں دوبارہ امن اور خوشحالی آ گئی۔